بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظیم الشان اسلامی سلطنت کا درویش صفت حکمران سلطان نور الدین زنگی، سلطان نور الدین عادل بادشاہ، متقی اور صاحب اوراد و وظائف تھے۔ رات کا بہت سا حصہ تہجد اور وظائف میں خرچ ہوتا تھا۔ 557 ہجری میں ایک شب تہجد کے بعد سوئے تو حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 آدمیوں کی طرف اشارہ فرما کر سلطان سے فرمایا کہ ان دونوں سے میری حفاظت کرو۔ چنانچہ سلطان کی گھبراہٹ سے آنکھ کھلی، فوراً اٹھ کر وضو کیا اور نوافل پڑھ کر دوبارہ لیٹنے لگے تو آنکھ لگ گئی، تو پھر دوبارہ یہی خواب دیکھا، پھر جاگے اور وضو کر کے نوافل ادا کیے اور پھر لیٹ گئے۔ تیسری مرتبہ پھر یہی خواب نظر آیا تو اٹھ کر کہنے لگے کہ اب نیند کی کوئی گنجائش نہیں۔ فوراً رات کو ہی اپنے وزیر کو بلا لیا جس کا نام جمال الدین تھا اور وہ نیک صالح شخص تھا، اور اسے سارا قصہ سنایا۔ وزیر نے کہا کہ اب دیر کی کیا گنجائش ہے، فوراً ہی مدینہ طیبہ چلیے اور اس خواب کا تذکرہ کسی سے نہ کیجیے۔ بادشاہ نے فوراً رات کو ہی تیاری کی اور 20 مخصوص خدام کو ساتھ لے کر تیز روا اونٹنیوں پر بہت سا سامان اور مال و متاع لدوا کر مدینہ طیبہ کو روانہ ہو گئے اور دن رات چل کر 16ویں دن مدینہ پہنچے۔ مدینہ طیبہ سے باہر غسل کیا اور نہایت ادب و احترام سے مسجد شریف میں داخل ہوئے اور روضہ جنت میں 2 رکعت نفل پڑھی اور نہایت متفکر بیٹھے سوچتے رہے کہ کیا کریں۔ جب اہل مدینہ جمع ہوئے تو وزیر نے اعلان کیا کہ سلطان زیارت کے لیے تشریف لائے ہیں اور اہل مدینہ پر بخشش و اموال بھی تقسیم ہوں گے، اور بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا جس میں سارے مدینہ کو مدعو کیا گیا۔ بادشاہ کے حکم سے سارے لوگ حاضر ہوئے، خیرات شروع کی گئی۔ بادشاہ عطا کے وقت بہت گہری نظروں سے لوگوں کو دیکھتے۔ سب اہل مدینہ یکے بعد دیگرے آ کر عطائیں لے کر چلے گئے، مگر وہ جو 2 شخص خواب میں دیکھے تھے نظر نہ آئے۔ سلطان نے دریافت کیا کہ تمہارا کوئی آدمی باقی تو نہیں رہ گیا جس نے اب تک خیرات نہ لی ہو؟ لوگوں نے کہا کوئی بھی نہیں رہا۔ سلطان نے کہا اچھی طرح غور کرو اور سوچ کر بتاؤ تاکہ کوئی محروم رہ نہ جائے۔ بہت غور و خوض اور بار بار کہنے پر لوگوں نے کہا کہ 2 نیک مرد متقی پرہیزگار مغربی بزرگ ہیں، وہ کسی کی چیز نہیں لیتے، خود بہت کچھ صدقات و خیرات اہل مدینہ پر کرتے ہیں، سب سے یکسو رہتے ہیں، گوشہ نشین آدمی ہیں۔ سلطان یہ سن کر بہت خوش ہوا، پھر حکم دیا کہ ان دونوں کو میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ وہ لائے گئے۔ سلطان نے ان کو فوراً پہچان لیا کہ یہ وہی مردود ہیں جو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکھائے تھے۔ بادشاہ نے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا دیار مغرب سے حج کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حج سے فراغت پر زیارت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حاضر ہوئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں رہنے کی تمنا ہوئی تو یہاں قیام کر لیا۔ سلطان نے کہا کہ سچ سچ بتاؤ تم کون ہو اور کس ارادے سے یہاں آئے ہو؟ وہ اپنی ہی بات کہتے رہے۔ پھر سلطان نے لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ کہاں ٹھہرے ہیں۔ بتایا گیا کہ روضہ اقدس کے قریب ہی ایک سرائے میں ان کا قیام ہے۔ بادشاہ نے ان کو تو وہیں روکنے کا حکم دیا اور خود ان کی قیام گاہ پر گیا۔ وہاں جا کر بہت تجسس کیا، وہاں بہت سا مال اور 2 قرآن اور واعظ کی کتابیں پائیں، لیکن کوئی قابل اعتراض چیز نہ ملی جس سے خواب کے مضمون کی تائید ہوتی۔ بادشاہ بہت پریشان اور متفکر تھا۔ اہل مدینہ بہت کثرت سے سفارش کے لیے حاضر ہو رہے تھے کہ یہ نیک بزرگ دن بھر روزہ رکھتے ہیں اور روزہ اطہر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، ہر صبح جنت البقیع کی زیارت کو جاتے ہیں، ہر ہفتہ مسجد قباء کی زیارت کرتے ہیں،
سائلوں کا سوال رد نہیں کرتے۔ اس قحط کے سال میں اہل مدینہ کے ساتھ انتہائی ہمدردی غمگساری کی ہے انہوں نے۔ بادشاہ حالات سن کر تعجب کرتے ہوئے ادھر ادھر متفکر پھر رہے تھے۔ دفعتاً خیال آیا کہ ان کے مسلح کو جو ایک بوریے پر بچھا ہوا تھا اٹھایا، اس کے نیچے ایک پتھر بچھا ہوا تھا، اس کو اٹھایا تو اس کے نیچے سے ایک سرنگ نکلی جو بہت گہری کھودی گئی تھی اور بہت دور تک چلی گئی تھی، حتیٰ کہ قبر اطہر کے قریب پہنچ گئی تھی۔ یہ سب دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ بادشاہ نے ان کو غصے میں کانپتے ہوئے پیٹنا شروع کر دیا کہ صحیح واقعہ بتاؤ۔ آخر کار انہوں نے بتایا کہ ہم نصرانی ہیں، ہم عیسائی بادشاہوں نے ہمیں بہت سا مال دیا ہے اور مغربی حاجیوں کے ساتھ انہی کے بھیس میں بھیجا ہے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد مبارک کو نکال کر لے جائیں۔ وہ دونوں رات کو اس جگہ کو کھودا کرتے اور جو مٹی نکلتی اس کو چمڑے کی مشکوں میں بھر کر صبح سویرے جنت البقیع میں ڈال دیتے۔ لوگ یہ سمجھتے کہ جنت البقیع زیارت اور دعا کو جاتے ہیں۔ جب یہ آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچے تھے تو آسمان میں ایک گرج پیدا ہوئی، بجلی چمکی اور عظیم الشان زلزلہ آیا کہ پہاڑ جڑ سے اکھڑنے لگے۔ اسی رات میں سلطان نور الدین بھی پہنچ آیا تھا۔ جب ان مردودوں نے اعتراف کیا، ان کے حالات تمام لوگوں پر زہر ہو گئے۔ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی عنایت دیکھی۔ بادشاہ اس پر کہ اللہ جانا شانہ نے اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خدمت کے لیے منتخب کیا، بہت رویا اور پھر ان دونوں کو قتل کر دیا اور حجرہ شریف کے گرد اتنی گہری خندق کھدوائی کہ پانی تک پہنچ گئی اور اس میں سیسا پگھلا کر بھروا دیا تاکہ آئندہ کوئی مردود ایسا کام نہ کر سکے۔ ایک روایت میں ہے کہ ان مردودوں کو قتل کر کے شام کے وقت آگ میں جلا دیا گیا۔